بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق و عادات انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ تھے، کیونکہ آپ نے اس ہستی کے زیر سایہ پرورش پائی ہے جن کو محبوب خدا کہا جاتا ہے، اور جن کا اخلاق سب سے بہترین تھا، جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بہترین ہستی قرار پائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غرباء اور فقراء سے انسیت و محبت رکھتے تھے۔ آپ ان کی دلجوئی فرماتے اور فخر و تکبر بالکل نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ چند غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا، بے شک اللہ پاک کسی اترانے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، لہٰذا تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے لبیک کہا، یعنی اے امام حسین، ہم حاضر ہیں۔ تو آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے اور گھر والوں سے فرمایا، جو کچھ جمع پونجی رکھی ہے سب لے آؤ۔ اسی طرح ایک سائل مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخا کے چشمہ ہیں، میری حاجت کو پورا فرمائیے۔ امام حسین گھر میں مشغول نماز تھے۔ منگتا کی صدا سنتے ہی نماز کو مختصر کیا اور دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کا شکستہ حال بھوک و افلاس کا اعلان کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ غلام نے عرض کی، 200 درہم ہیں حضور، جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ درہم سائل کو دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہیں، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ سائل نے درہم لیے، آپ کو دعائیں دیتا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ دوستو، شہید کربلا نے اپنی حیات مبارکہ میں عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کو اپنا لباس زندگی بنائے رکھا اور ہمیشہ اسی کی نصیحت فرماتے رہتے۔ آپ کے کثیر خطبات میں سے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک خطبہ وہ بھی ہے جو آپ نے زمین کربلا پر اپنی شہادت والے دن کی صبح دیا۔ اس خطبے کا آغاز حمد و ثنا سے ہوا۔ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندو، اللہ سے ڈرو اور دنیا سے بچو۔ اگر دنیا نے کسی کے لیے باقی رہنا ہوتا تو قضائے الہی پر سب سے بڑھ کر راضی رہنے والے، سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا قرب پانے والے انبیاء کرام علیہم السلام اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ دنیا ان کے لیے باقی رہتی، مگر بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو امتحان اور اہل دنیا کو فنا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کا نیا پرانا ہونے والا، اس کی نعمتیں اور لذتیں تھکا دینے والی اور اس کا سرور انتہائی بے مزہ ہونے والا ہے۔ اس کا ہر گھر اور ہر منزل عارضی اور زوال پذیر ہے، لہٰذا توشہ ساتھ لو، بے شک سب سے بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن اور حج و عمرہ وغیرہ عبادات کثرت سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تن سے جدا نیزے کی نوک پر بھی سر مبارک سے تلاوت قرآن جاری رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی مبارک میں 25 حج پیدل ادا کیے۔ دوستو، یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس نسبت کو قائم رکھے اور امام حسین کے صدقے ہم مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں سیرت امام حسین سے وافر حصہ عطا فرما کر دنیا و آخرت میں امام حسین کی حسین غلامی نصیب فرمائے، آمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔